حضرت عمر کے دور کے اندر آپ گشت پہ تھے، ایک خیمے سے آواز آتی ہے، بچہ روتا ہے۔ آپ نے جا کے پوچھا بی بی یہ بچہ روتا کیوں ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون پاس کیا ہے کہ جب تک بچہ دودھ چھوڑے گا نہیں اس کا وظیفہ مقرر نہیں کیا جائے گا۔ میں بچے کو مدت سے پہلے دودھ چھڑانا چاہتی ہوں، بچہ اس لیے روتا ہے۔ اس عورت کو نہیں پتا کہ پوچھنے والا عمر ہی ہے۔ حضرت عمر روئے اور فرمانے لگے اے عمر کتنے بچے تیری وجہ سے ہلاک ہو گئے ہوں گے۔ حضرت عمر رونے لگ گئے، اللہ سے معافی مانگتے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر دینا، اور آپ نے آ کے قانون پاس کر دیا کہ آج کے بعد پیدا ہوتے بچے کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔ کتنے لوگ آج مر گئے خودکشی کی وجہ سے۔ کراچی شہر کے اندر کا واقعہ ہے کہ ایک فیملی تھی بڑی مجبور، کرایہ دار، بے روزگار، انہوں نے اجتماعی طور پہ خودکشی کی، اور خودکشی کرنے سے پہلے انہوں نے ایک تحریر لکھی۔ تحریر پہ یہ لکھا تھا کہ ہمارا جنازہ عیدی والے کروا دیں، اور ہمارے جو گھر کے ٹوٹے پھوٹے برتن ہیں، پھٹے پرانے بسیدہ کپڑے ہیں، یہ بھی عیدی ٹرسٹ والے لے جائیں، اور ہمارے جنازے پر کوئی ہمارا رشتہ دار نہ آئے۔ اس دنیا میں ہمارا کوئی رشتہ دار ہے ہی نہیں۔ دیکھیں ان لوگوں کا کس قدر درد تھا، کس قدر مایوس ہو کے گئے تھے، کہ جنہوں نے کہا کہ ہم مر کے دنیا سے جا رہے ہیں خودکشی کر کے، ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ مر جائے تو بڑھ جاتی انسان کی قیمت، زندہ رہے تو جینے کی سزا دیتی ہے دنیا۔ لمحہ لمحہ کٹ رہا ہے کس طرح، پوچھیے اس مفلس و مفلوق سے جس کے سر پر آسماں ہے چھت نہیں، جس کے بچے مر رہے ہیں بھوک سے۔ یہ جو آج ہمارے پاس دولت ہے، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ خالق فرماتا ہے تمہاری دولتوں کے اندر، تمہارے مالوں کے اندر محروموں کا بھی حق موجود ہے، منگتوں کا حق موجود ہے۔ عزت نفس کے عوض روٹی آدمی کو ملے تو ٹھیک نہیں، عزت نفس کے عوض روٹی آدمی کو ملے تو ٹھیک نہیں۔ حصہ ہوتا ہے رزق میں سب کا، لوگ حق مانگتے ہیں بھیک نہیں۔